وہ برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ اس کے پیچھے کافی اسٹریٹجیز تھی، لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں اور اسی کلپ کو لے کر چلتے ہیں، اور آپ کی وہ فوٹیجز جو پی ٹی وی میں آپ نے انٹرویو دیا تھا اسی حال میں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف تھا کہ لوگ آج سمجھے اس چیز کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، لیکن جب حالات آپ کے اوپر سخت ہو جائیں تو پھر پیچھے ہٹنے کا بھی حکم دے. شریعت کہتی ہے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی. جیسے افغانستان میں ماشاءاللہ مجاہدین نے بڑی قربانیاں دی. یہی عرب مجاہدین القاعدہ کے جب حالات وہاں بہت سخت ہو گئے تو اب ان کا فیصلہ ہوا کہ ہم نے پیچھے ہٹنا. اچھا، آپ کو اندازہ نہیں تھا کیونکہ آپ تو نہتے تھے، قسم کی بچی تھی، تو آپ پہلے سے آپ کے اسٹریٹجی یہ نہیں تھی کہ ہم پہ مشکلات ہوں کیونکہ آگے اسٹیٹ ہے، تو یہ تو پھر ایک قسم کی ناقص. دیکھیے ہمیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کے برابر، آپ کی تو طاقت نہیں تھی تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں کیا؟ جی تو میں نے کہا اللہ نے ان کے مقابل طاقت کا تو حکم ہی نہیں دیا. قرآن کے لفظ پر غور کریں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جو تمہاری قوت ہو. صحابہ کو خطاب ہو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار کے برابر تو قوت کا حکم ہی نہیں ہے. اب روم و فارس کے برابر قوت تھی نہیں. افغانستان میں سوویت یونین کے برابر قوت تھی نہیں. افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے برابر قوت تھی نہیں. فرمایا جو تمہارے پاس ہے، نہ ان کے پاس جٹ طیارے، نہ ان کے پاس ٹینک، نہ ہیلی کاپٹر، نہ کوئی بڑا اسلحہ، چھوٹا اسلحہ. ہماری اتنی بڑی فوج ہے، اربوں کا خرچہ ہے اس کا، اور دنیا کا ایک ضلع فتح نہیں کیا وہ کفار کا. ان کے پاس نہ ان کے بوٹوں کا خرچہ، بوٹ بھی ان کے اپنے سادہ سے کپڑے، اور سوویت یونین کو بھی شکست دے دی اور 50 ملکوں کو بھی شکست دے دی. تو میں آج یہ کہتا تھا آپ نے نکلنے کی بات کی، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ، ہمارا ارادہ یہ بنا غازی بھائی اور ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ اب ہمیں کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے چونکہ ہم محاصرے میں آ چکے ہیں. جی اب ظاہری اعتبار یہ ہے کہ ہماری شہادتیں ہو جائیں گی، لیکن ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ ہم یہاں رہیں گے تو کام کریں گے نا. اگر چلے جائیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اب اگر رہے تو آج مدرسہ بنا اور حکومت کو وقفہ ڈالا ہوا ہے 16-17 سال سے، اور کئی جامعات بنا دیے. اگر چلے جاتے تو پھر تو یہی فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ بنا تھا کہ ہم افغانستان کی طرف اور قبائل کی طرف جائیں گے. جی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی کہ ہم وزیرستان نہ نکلیں. اگر ہم وزیرستان چلے جاتے تو یہاں نہ آ سکتے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب نکلے تو ہمیں گرفتار کرا دیا، اور گرفتار ہو کر پھر دھیرے دھیرے واپس آتے 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 پھر یہاں آ گئے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ جب آپ کے حالات کمزور ہو جائیں تو آپ، القاعدہ کے لوگ، ہم نے یہاں پر، ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اب پتہ نہیں زندہ ہے یا شہید ہو گیا، اب کافی عرصے سے ملاقات نہیں، عمر مصطفیٰ بھائی. تو ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ہم بہت سارے القاعدہ کے عرب نوجوان زخمی ہوں، ہم انہیں لانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل لائیے، ہمارا مدرسہ حاضر ہے، ہمارا مدرسہ حاضر ہے، ہم ان کو جگہ دیں گے، کمرے دیں گے، علاج کرائیں گے. تو انہیں برقعے بنائے، اور برقعے بنوا کر ان برقعوں میں ان کو لانا شروع کر دی. اور القاعدہ کے بہت سارے لوگ الحمدللہ، ہم نے ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور یہاں پوری حکومت انہیں تلاش کر رہی تھی کہاں پر؟ یہاں پر؟ جامعہ افسر میں، اچھا اور ہم ان کا تعاون کر رہے تھے، اور ان کا علاج ہو رہا تھا. ہمارے کمرے ان کے لیے حاضر تھے، اور عمر مصطفیٰ بھائی ان کو برقعوں میں لے کر آتے. تو یہ تو شرحان، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی چھپ کر نکل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار ثور میں تشریف لے گئے تھے کہ نہیں لے گئے تھے؟ چھپ کر لے گئے تھے. تو ایسی صورتوں میں شرحان اس کی اجازت ہے. ہاں، اپنا موقف چھوڑا ہو تو پھر آپ بتائیں، کیا ہم جب باہر آئے تو اپنا موقف چھوڑ دیا؟ اسلامی انقلاب اور خلافت کی بات چھوڑ دی، جہاد کی بات چھوڑ دی، یا ہم جہاد کی بات نہیں کر رہے؟ اس دن کے بعد سے جب سے آئے ہیں الحمدللہ وہی جہاد کی بات تو جاری اور ساری ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے. چلے جی، اثر کا بھی نماز کا وقت ہو گیا، آخری سوال کروں گا آپ سے کہ کوئی ایسا شخص جس سے آپ دکھ ہوا ہو آپ کو 2007 میں یا ابھی تک، جس کا آپ نے توقع نہ کہ اس نے آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا آپ. دیکھیے دکھ تو بہت سے ہوا ہے، لیکن شکوہ کسی سے نہیں ہے، اچھا اس لیے کہ ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے تعاون نہیں کیا، فلاں نے تعاون نہیں کیا. میں نے کہا ہمارا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ہمارا تو اوپر والے سے لینا دینا ہے.
ویسے دل کے قریب کوئی نہیں تھا معاملات میں، ان سب چیزوں میں جو مشکل وقت میں بہت ہیں، لیکن ہمارا جو سزا و جزا کا معاملہ اپنے رب سے ہے. اس سے جب تکلیف آتی ہے نا، ایک شاعر نے بڑا پیارے شعر کہا ہے، گر گزندت رسد ز خلق و مرنج. جب مخلوق سے رنج پہنچے تو وہ رنج نہ کر. گر گزندت رسد ز خلق و مرنج، کہ نہ راحت رسد ز خلق و نہ رنج. کیونکہ مخلوق سے راحت رنج نہیں پہنچتا. از خداداں خلاف دشمن و دوست، اللہ کی طرف سے دوستی دشمنی کا اختلاف ہے. از خداداں خلاف دشمن و دوست، کہ دل ہر دو پر تصرف ہے اسی کے دل تو اس کے ہاتھ میں فیصلہ وہ کرا رہا ہوتا ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ اچھا قاضی صاحب، ادارے آپ کے خلاف ہیں، اہل علم حضرات آپ کے خلاف ہے، سیاسی لوگ آپ کے خلاف ہے، ان سب اختلافات کے باوجود، مخالفت کے باوجود آپ کے ساتھ کون ہے؟ تعاون کس طرح ہو رہا ہے؟ مدرسہ میں دیکھ رہا ہوں مسجد بن رہی ہے، اور بھی آپ کے منصوبہ بندی شاخوں کی جو ہے آپ نے جو ہے سوچا ہوا ہے، تو اس سوال سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے، یہ جو سوچ ہے ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اللہ کے بھروسے پر جو نظریہ دے رہے ہیں، اسلامی نظام، اسلامی انقلاب اور خلافت کا، اس میں ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو چکی ہے، وہ کروڑوں میں ہے. خود افغانستان میں ہمارے ایک مجاہد ساتھی تھے جو عالم بھی تھے، احسن العلوم کراچی کے فارغ تھے. وہ کہتے تھے کہ سن 2007 سے پہلے ہماری تحریک کمزور پڑ چکی تھی افغانستان میں مجاہدین کی، لیکن جب یہ سانحہ ہوا، ہمیں مجاہد نہیں مل رہے تھے اس وقت، اور خصوصاً فدائی مجاہد. کہ یہ بڑا خطرناک ہتھیار تھا، ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار تھا امریکہ کے مقابلے میں، یہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا. تو ہم بڑے پریشان تھے. لیکن سن 2007 ہوا تو مجاہدین کی اتنی لینیں لگ گئیں اور فدائیوں کی اتنی لینیں لگ گئیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ کہاں سے آگے اتنا. تو میں حکومت سے یہ کہوں گا اور اپیل کروں گا کہ خدارا آپ اور ہم ٹکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اگر آپ ہم سے ٹکرا بھی گئے، ہم تھوڑے یہاں، لیکن ہمارے ساتھ جو ایک ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو فدائیوں کی ہے اور مجاہدین کی ہے، وہ کروڑوں میں ہے. آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. انڈائریکٹلی آپ اسٹیٹ کو دھمکی دے رہے. سمجھا رہا ہوں نا، اچھا. پیار سے سمجھا تو سکتا ہوں. رات میں نے ایک پروگرام کیا ہے، گزارشات کی ہیں آرمی چیف سے اور کور کمانڈر سے کہ خدارا ہم کیوں چمکائیں، ہم بھائی ہیں نا. تو بھائی بھائی کو سمجھا تو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بھائیوں میں تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، لڑائی ہوتی ہے، ہوئی، ہم نے تو معاف کر دیا سب کو، تو آپ بھی معاف کرتے ہیں. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ دیوانے، ابھی ام احسان اندر گئی تھی، واللہ ایسے ایسے نوجوان جو ہے یہاں پہنچنے شروع ہوئے، اور انہوں نے کہا بس اگر یہ انہوں نے کچھ نہ کیا تو ہم فدائی حملے کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں یار، ایسا نہیں کر. اچھا. تو اب بڑے خوبصورت نوجوان، بالکل یعنی 16 سال 17 سال کے بچے. تو یہی کچھ سن 2007 میں بھی ہوا تھا. تو ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں اور افغانستان میں اور پوری دنیا میں فدائیوں کی تیار ہو چکی، جو نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ تنخواہ مانگتے ہیں، نہ پنشنیں مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی اعزاز مانگتے ہیں. وہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر چلتے ہیں. تو اس سے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کریں گے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے ہم سے لڑنے کا، یہ مناسب نہیں. آپ اور ہم ایک ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کا رشتہ ہے اور قوم کا بھی رشتہ ہے. آئیں ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور اختلاف تھوڑے سے ہیں، اور وہ اختلاف اسلامی نظام کا، اور اس سے ویسے بھی پوری قوم تنگ ہے. آپ سے تو کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے. 10 افراد ایک ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کچے کے ڈاکو آپ کی حکومت سے قابو نہیں آ رہے، پولیس سے، چونکہ پولیس والے خود ان سے بدلہ لیتے ہیں. چونکہ سسٹم اتنا تباہ ہو چکا ہے، تب آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مجاہدین کو کیسے قابو پر رکھیں گے؟ ہماری گزارش ہے، التماس ہے، ہم ایک ہو جائیں. آج ہندوستان کا میڈیا چہک چہک کر ان پروگراموں کو بیان کرتا ہے، پاکستانی فوج اور طالبان کی جو لڑائی ہوتی ہے، چہک کر بیان کرتا ہے. تو یہی نوجوان آپ ہندوستان کی طرف کیوں نہیں روانہ کر دیتے؟ اپنی ترتیب بدلی ہے نا. آپ کی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے مجاہد ساتھی جو ایک عرصے میں ضیاء الحق کے دور سے چلتے چلتے تیار ہوئے سن 95 تک، ان ایسے غلط فیصلے کر کے ان سب کو اپنی طرف پھیر لیا، اور سانحہ لال مسجد کی طرف اور پھیر لیا، اور تیاری کر رہے ہیں اپنی طرف پھیرنے کی. تو آپ ایسی پلاننگ کیجئے جو سارے کے سارے آگے روانہ ہو جائیں. بہت سارے علاقے، کفر کے علاقے ہمارے انتظار کر رہے ہیں. موجودہ افغان حکومت سے بھی رابطے میں ہیں آپ، اور اس کے ساتھ مولانا مسعود اظہر صاحب سے رابطے میں ہے، یعنی یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہے.
وہ مسعود اظہر صاحب خود بیچارے رابطہ نہیں کر پاتے. ہم تو چاہتے ہیں رابطہ رکھنا, ہمارے لیے محترم ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہم کا احترام کرتے ہیں, لیکن ان سے رابطہ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ وہ اس وقت حکومت کے حصار میں ہیں. اور یہی کچھ بیچارے افغان طالبان بھی ہمارے پاکستان میں, لیکن وہ مجھ سے مل بھی نہیں سکتے. ان کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ ان پر سختیاں ہیں کہ مولانا سے نہیں ملنا. وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن نہیں مل پاتے. یہاں تو افغان سفیر بھی بیچارہ آزاد نہیں ہے. چلے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک لحاظ سے غازی صاحب نے پیغام بھی دیے اداروں کے لیے کہ ہم بھائی ہیں, اتفاق سے بات کر لیں گے, تھوڑے سے اختلاف ہے مل بیٹھ کر اس کو دور کر لیں گے, اور جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے, جو ہمارے اصل دشمن ہے, اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں. تو بڑی بات ہے, یہ میری رپورٹ تھی, ایک بہترین انٹرویو تھا, بڑا طویل تفصیلی انٹرویو تھا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید بھی آپ کو مختلف معلومات, اور ہماری کوشش ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات کریں مختلف موضوعات پر. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی دوسرے لوگ تبصرے کرتے ہیں نا تو سوالات کرتے ہیں. ایک دوست, 2-3 ایسے دوست ہیں جو ان تبصروں کو جمع کرتے ہیں, پھر آ کے وہ تبصروں پر سوالات کرتے ہیں. جی.